ما اعظم شانہ، ساری خوبیوں کے مالک ذات، ارحم الراحمین احکم الحاکمین رب العالمین جل مجدہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین ہادی کائنات محبوب خدا، حشر کے دولہا جانے جانا حضور سیدی آقائی ملجائی ماوائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ستر پناہ میں ہدیہ اسلام عقیدت و محبت نیاز مندانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے جس کا آئندہ جمعہ 22 جمادی الثانی ہوگا۔ گزشتہ جو جمعہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل، ان کی شان، ان کی عظمت کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ آج آئندہ اور اس سے بعد والا 3 جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل الخلق بعد الرسل، افضل الناس بعد الرسل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت و شان کے بارے میں نے غالباً 4-5 مقامات سے قرآن پاک کی آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کم و بیش 300 آیات مقدسہ آپ کی عظمت و شان میں قرآن نے نازل کی ہیں۔ اب اس لیے آپ کہیں کہ اتنی ساری آیات پڑھ دی ہیں، تو ابھی تو میں نے ان میں سے بس تھوڑا سا ایک وقت کے مطابق قرآن پاک کا حصہ پڑھا ہے۔ جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ جو آپ کی عظمت و شان کے بارے میں مالک کی کائنات جل وعلا شانہ نے جو فرمایا، اس کے پہلے میں نے سورہ توبہ کی آیت پاک جو ہے نا اس کی تلاوت حاصل کیا ہے۔ مالک نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ یہ سفر ہجرت ایک خوبصورت اور محبت و وفا کا، جان نثاری کا ایک عظیم واقعہ، اور اس میں آپ کے قدم قدم پر خدمات انمٹ نقوش ہیں جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ تفصیلاً تو عرض کرنا اس وقت میں ممکن نہیں ہے۔ 30واں پارہ ہے، مالک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور وہ اتقا جو اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ اتقا ایک ہوتا ہے نا متقی، جو سب سے زیادہ، یہ اس میں تفضیل ہے، جس میں مبالغہ زیادتی کا معنی، سب سے زیادہ متقی۔ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جب پہلے جملے میں بات تو ختم ہو گئی ہے کہ افضل الناس بعد الرسل، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق پاک کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو عزت شان والا ہے، یہ 26 پارے میں مالک نے فرمایا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نگاہ خداوندی میں سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی ہے۔ تو متقیوں کا امام جسے کہا جا سکتا ہے وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، اتقا، سب سے زیادہ متقی، اور جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ عنقریب بچایا جائے گا، کسی کا اس پر احسان نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اسے راضی کر کے چھوڑے گا۔ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ علم والے۔ تو اس آیت پاک میں آپ کی عظمت و شان میں بتایا ہے قرآن نے کہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام والا، مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور تمام پرہیزگاروں میں نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ مقام جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سب سے زیادہ متقی۔ اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہاں اللہ کریم نے تقوی کا، پرہیزگاری کا ذکر فرمایا، اور اس آیت پاک میں اللہ کریم نے سچائی کا ذکر فرمایا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات پاک والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لے کر آیا، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، نبوت و رسالت کا، ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لے آئے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ متقی، اولئک ھم المتقون، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ یہاں بھی مالک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سچائی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، اس امت میں پہلا مسلمان اور امت کا سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، امت میں سب سے پہلے خطبہ دینے والا، اور اس امت میں پہلا خلیفہ جو ہے، پہلا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور چوتھے مقام پہ میں نے قرآن پاک کی آیت چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کے آخر میں ہے، فالذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم، فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نکالے گئے، من دیارہم، وخرجوا، ہجرت کی اپنے وطن سے، نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ظلم و ستم سہے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے جہاد کیا، خود کئی شہید بھی ہوئے اور کئیوں کو واصل جہنم بھی پہنچایا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یقیناً لام تاکید ہے، اللہ نے ان سے درگزر فرما دیے، ان کی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور ہم انہیں داخل کریں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، مالک فرما رہا ہے کہ ہم ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، جنت کی بہاروں میں ان کو داخل فرمائیں گے، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ اپنی طرف سے ان کو صلہ دے رہا ہے، جزا دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ اپنی طرف سے ان کو انعام کر رہا ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور مالک کے ہاں سب سے بہتر صلہ، بہتر انعام جو اللہ کے پاس ہی ہے نا، سب سے زیادہ انعام دینے والا، بہتر انعام دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ساری کائنات کا مالک جب وہ ہے تو جو کچھ وہ عطا فرماتا ہے اپنی مہربانی سے وہ سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور تیسرے پارے کی آیت پاک سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ
جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے، الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن اور قرآن والا رب جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی خوف ہے، ہم نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے نام لے لے کر جن صحابہ کا جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سب سے پہلا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس تفصیل میں بعد میں چلتے ہیں، ذرا حدیث پاک میں دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا ندا کرنے والا فرشتہ، منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا، این اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے یار کہاں ہیں؟ این اصحاب محمد، حضور کے یار کدھر ہیں؟ این اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کف علی باب الجنہ، کف علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جا، کف علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، فادخل من شئت، فادخل من شئت برحمت اللہ، جس کو جی چاہتا ہے جنت پہ الاٹ کر دو، کف علی باب الجنہ فادخل من شئت، جو جی میں آتا ہے، تمہارے جی میں، تمہاری مرضی، جس کو چاہتے ہو جنت عطا کر دو، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے اللہ کی رحمت سے، ہاں جی، فادخل من شئت برحمت اللہ وامنع من شئت، جس کو چاہو روک دو، جس کو چاہو داخل کر دو۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس میں نے بحث ابھی کرنی، آگے اگلی حدیث پاک سن لیں ذرا۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا کون؟ صدیق رضی اللہ، جس کو چاہو داخل، فادخل من شئت وامنع من شئت۔ اور فرمایا میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی فرمایا میزان پہ میرا عمر کھڑا ہوگا، جہاں اعمال تولے جائیں گے نا، وہاں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزان پہ، ترازو پہ کھڑا ہوگا جناب میرا عمر۔ عمر کھڑا نہیں کیا سالی تو دیکھدار نہیں، بلکہ کھڑا کیا اب تیری مرضی، جتنی بڑھانی ہے بڑھا دے، جس کی بڑھانی ہے، نیکیوں کا پلہ جس کا بھاری کرنا ہے، ہاں میزان عدل پیسے تو نہیں کھڑا کر دیا نا۔ اور میں میرا عثمان، میرا عثمان، عثمان باحیا، عثمان ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا عثمان پل صلات پہ کھڑا ہوگا، عثمان پل صلات پہ کھڑا ہوگا، ہاں جی، جس کو چاہے گا پار لگا دے گا، جس کو چاہے گا نیچے جہنم کے اوپر پل ہے نا، ایک دھکے نال پہنچ جائے گا انشاءاللہ، توڑ پہنچ جائے گا۔ ہاں میرا عثمان پل صلات پہ کھڑا ہوگا، جس کو چاہے جنت میں آگے پہنچا دے، جس کو چاہے نیچے گرا دے۔ میرا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، میرا علی حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا۔ علی شیر خدا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، جام بھر بھر کے پلائے گا۔ ساقی کوثر کا مالک محبوب خدا ہوں گے اور جام بھر بھر دینے والا شیر خدا ہوگا۔ جنت کا والی و مختار اللہ نے جس کو بنایا ہے، وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے، دروازے پہ صدیق کھڑا ہے، میزان عدل ہے، مرضی محبوب کی چلنی ہے۔ جناب عمر کو کھڑا کیا ہے، پل صلات رب سلم کی صدائیں مصطفیٰ کریم دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جناب عثمان کو کھڑا کیا ہے۔ ساقی کوثر نے حوض کوثر پہ اپنے علی کو کھڑا کیا۔ جنت میں جانا ہے نا، پل صلات سے گزرنا ہے نا، اعمال جو ہے تولنے ہیں نا، ناپ تول ہونی ہے نا، اعمال کی وزن ہونا ہے نا، تو پھر ہیں جی حضور کے یاروں سے پھر پیار کر لو، بگرنا مسئلہ بن جائے گا، ہاں جی مشکل بن جائے گی۔ چل اگر حدیث پاک تفسیر بالکل نہیں کر رہا ہوں، علامہ صفوری شرح بخاری کے حوالہ سے حدیث پاک ذکر، علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینۃ السخا و ابو بکر بابھا۔ آنا مدینۃ السخا، حضور فرماتے ہیں میں سخاوت کا دروازہ ہوں، عطا کا دروازہ حضور کی ذات ہے نا، ہے واللہ موتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں۔ ملک خدا کا ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے، مالک کون و مکان ہے، رب نے بنایا ہے، رب نے بنایا ہے۔ مایا آنا مدینۃ السخا و بابھا ابو بکر، اللہ نے مجھے سخاوت کا شہر بنا دیا، اس کا دروازہ جناب ابو بکر ہے۔ جتنا لوٹنا ہے مایا اللہ نے جتنے علوم، اسرار، حکمت، معرفت اللہ نے جو محمد کے سینے میں ڈالے تھے، میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ اسرار نبوت کا محرم راز ہے، میں جو اللہ نے مجھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہو، یا شب معراج میں حریم ناز کے مہمان کی اللہ کی عطا جو کھلی ہے، اللہ نے جو کرم کے دروازے، رحمت کے دروازے، اپنی حکمت و اسرار کے دروازے اپنے محبوب کے لیے کھول کر مصطفیٰ کے سینے میں ڈالے ہیں، مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈالے۔ میں آنا مدینۃ السخا و ابو بکر بابھا، میں سخاوت کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا دروازہ ہے۔ وانا مدینۃ الشجاع و عمر بابھا، میں فرمایا شجاعت، بہادری، حضور جیسا کائنات میں بہادر بھی کوئی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی جوان بھی نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی حسی بھی نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، حضور جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا مالک کائنات نے مجھے شجاعت، بہادری، جوان مردی کا مجھے شہر بنایا ہے، اس کا دروازہ میرا عمر ہے۔ جلال والا، جلال والا، اتنا روب والا، اتنی شوکت والا، اتنی شان والا عمر ہے کہ جس راستے پہ آ جائے شیطان راستہ بھاگ جاتا ہے یا اوندے منہ گر جاتا ہے۔ جلالت کا بادشاہ، میں نے اپنے اس جلالت کے دروازے پہ جناب عمر کو بٹھا دیا ہے۔ حضور کی جلالت و عظمت اور شان کے دروازے سے آنا، عمر کے دروازے سے آنا ہوگا، سخاوت کے دروازے سے آنا، صدیق کے دروازے سے آنا ہوگا۔ فرمایا آنا مدینۃ الحیا و بابھا عثمان و عثمان و بابھا، میں اللہ نے مجھے حیا کا شہر بنایا، حیا، اور اس کا دروازہ میرا عثمان ہے۔ حیا کا پیکر، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا الحیاء من
ایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ اس پہ عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ؟ کشمیر، برما، فلسطین، کہاں کہاں کا ذکر کیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو گیا ہے؟ اور یعنی فحاشی، بے حیائی کو ہم نے پروان چڑھا رکھا ہے، ہم نے شریعت کی چادر تطہیر سے اپنا منہ موڑ رکھا ہے، تو پھر ذلت اور رسوائی ہم پہ مسلط ہو گئی ہے۔ ہمارے وانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور جس نے علم کے دروازے شہر میں آنا ہو علی کے دروازے سے آئے۔ اگلی حدیث پاک بھی پھر وقت ہوا عرض کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتا دی ہے۔ میں نے قرآن کی ترتیب، حدیث پاک کی ترتیب سے کوئی مائی کا لال صدیق اکبر کی اولیت کو چھین نہیں سکتا۔ یہ رب نے دی ہے، جو مصطفیٰ کریم نے دی ہے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین مولا سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں۔ آنا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جہاں جہاں تک جا رہی ہے، پورے وثوق سے، شک ہو تو آئیں میدان میں۔ انا مدینۃ العلم، ڈنڈی نہ مارو، انا مدینۃ العلم والی بابا، باقی تیرے ابے نے پڑھ لی۔ انا مدینۃ العلم ہے، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، پوری حدیث ہی ہے۔ انا مدینۃ العلم وہ ابو بکر اساسہا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں۔ وہ عمر ہیٹانہا، عمر اس کی دیواریں ہیں، وہ عثمان سقفہا، اور عثمان اس کی چھت ہے، وہ علی بابہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ترتیب دیکھیں، مکان کی پہلے بنیاد ہوتی ہے کہ دروازہ؟ بنیاد کے بعد دیواریں ہوتی ہیں کہ چھت؟ پہلے بنیادیں، خلافت کی ترتیب ہے۔ میرے بعد ابو بکر اساسہا، عمر ہیٹانہا، عثمان سقفہا، علی بابہا۔ فرمایا کہ میں مدینہ و علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ پہلے جس نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی ہے، اساس ہے، وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمیں دروازہ لا دے گا کوئی؟ کتنے لا دے گا دروازہ؟ چک کے کتنے لائے گا؟ پہلے بنیاد ہوگی، پھر دیواریں ہوں گی، پھر چھت ہوگی، پھر اس کے بعد دروازہ لگے گا۔ یہی خلافت کی ترتیب۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، تھے نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ جب کہا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، پھر تیری ماں تجھے روئے، پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ گئے؟ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ جب وہ ہیں، تھے نہیں، وہ ہیں، قیامت تک ہیں۔ نہ اور کوئی رسول آنا ہے، نہ کتاب آنی ہے، نبی آنی ہے۔ آخری کتاب بھی آ گئی، آخری دین بھی آ گیا، آخری رسول بھی آ گیا۔ قیامت تک محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، امام اہل سنت، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور تیری آنکھ میں وہ تاب و توانی ہے۔ قصور دکھانے والا کا نہیں، تیری دیکھنے کا، تیری آنکھ کا قصور ہے۔ اگر آنکھ صدیق والی ہو، آنکھ عمر والی ہو، آنکھ عثمان ذو النورین والی ہو، آنکھ علی والی ہو، آنکھ ابو بکر کے بعد جناب بلال والی ہو، صہیب رومی والی ہو،
سلمان فارسی والی ہو، حضور کے یاروں والی آنکھ ہو، تو پھر نظر آتا ہے دشمنوں کو، کافروں کو۔ قرآن کہہ رہا، میں پڑھی ہے 10ویں پارے سورہ توبہ کی، ثانی اثنین ذما فی الغار، جب ہجرت مصطفیٰ کریم نے فرمائی، اب سب سے زیادہ ذمہ داری جو تھی حضور علیہ السلام کی سفر میں حضور کی جان کی تھی۔ یہ انتخاب خدا ہے، اللہ کا انتخاب ہے، یہ وفادار صدیق ہے، میرے محبوب اس کو ساتھ لے لو۔ میں واقعہ نہیں ابھی بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ جب غار میں گئے، کفار نے اعلان کر دیا، مکہ میں اعلان ہونے لگ گئے، جو مصطفیٰ کا نعوذ باللہ سر لائے، ابو بکر کا لائے، دونوں میں سے کسی ایک کا لے آئے، یا گرفتار کر کے لے آئے، 100 اونٹ انعام میں ملے گی۔ اونٹوں کے لالچ میں دنیا کے کتے لالچی پیچھے پڑ گئے۔ اور یہ واقعہ کو جب حضور غار ثور میں تھے کہ نہیں؟ غار ثور میں تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر ساتھ تھے، ان اللہ معنا، ثانی اثنین، ایک محبوب خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ کا یار تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ معنا، صدیق سے کہہ دو غم نہ کر، تو اکیلا نہیں ہے، رب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو یقین ہو گیا، مصطفیٰ بھی غار میں تھے، ابو بکر بھی تھے، ابو جہل بھی غار پہ آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، غار کے ڈھانے پہ آئے، لیکن مصطفیٰ نظر ہے۔ اور تمہارے ابے کو نہیں نظر آئے، تمہیں کیسے نظر ہے؟ تو واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آج بھی نظر ہو۔ ان حقائق میں آؤں گا، میں حوالوں کے انشاءاللہ ڈھیر سے عرض کروں گا۔ آج بھی گنبد خضرا کا مکین اگر تی نظر ہو، آج بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ والذین معہ، ترتیب کو جو قرآن میں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آج کل کے چبل جو پڑھتے ہیں پہلا نمبر علی کا، پہلا نمبر علی کا نہیں ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا نمبر اس میں علی کا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، والذین معہ صدیق اکبر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم تراہم عثمان ذو النورین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا علی مرتضی۔ اور قرآن سے پوچھ لیں، والعصر والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، سارے گھاٹے میں ہوں، لیکن الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، ابو بکر وعملوا الصالحات، عمر وتواصوا بالحق، عثمان وتواصوا بالصبر، جناب شیر خدا۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اور اگلی حدیث پڑھ دوں، چلو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر ہے میرا زمانہ، قرنی، کر کاف را نون یا قرنی، صدیق کاف، عمر را، عثمان نون، علی یا، ترتیب میرے مصطفیٰ نے یہاں بھی بتائی ہے۔ خیر القرون قرنی، میرے بعد سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر میرے بعد والوں کا، ان کی ترتیب بھی مصطفیٰ نے بتا دی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فحمد اللہ وثنى علیہ ثم قال ما لی اراکم تختلفون فی اصحابی ما علمتم ان حبی وحب آل بیتی وحب اصحابی فرضہ اللہ علی امتی الی یوم القیامہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر، صاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر، حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، میرے آقا کریم نے فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ثم قال،
پھر حضور نے فرمایا مالی اراکم تختلفون فی اصحابی، تم میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، میرے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو. مالک ان حبی، جان لو، علمتم، جان لو، ان حبی و حب آل بیتی و حب اصحابی، میرے آل بیت کی، میرے صحابہ کی محبت فرض اللہ علی امتی الی یوم القیامہ، اللہ نے امت پر قیامت تک میرے آل کی، میرے صحابہ کی عزت و تعظیم محبت فرض قرار دے دی ہے. کہاں جائے گا؟ اچھا، حدیث پاک بڑی شوق سے پڑھی جاتی، میں نے بھی کتاب دوسری کھولی بھی نہیں، باقی میں چھوڑ آیا تھا، وقت ہو گیا. بڑے زور شور سے پڑھی جاتی حدیث پاک، ہے جی، اور بالکل حدیث ہے. میں یہ پوچھتا ہوں جس زبان اقدس سے یہ حدیث نکلی ہے تمہیں پسند ہے؟ ہمیں تو پسند ہے، یہ ہمیں تو پسند ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم مانتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جس محبوب نے یہ فرمایا اس محبوب نے یہ بھی فرمایا ہے سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، جنتی جوانوں کے سردار میرے حسن و حسین ہیں. نبی اور رسولوں کے علاوہ بوڑھے جتنے دنیا سے گئے ہیں ان کے سردار میرا ابو بکر عمر ہے. یہ بھی تو اس مصطفیٰ نے فرمایا، یہ بھی تو حدیث ہے نا. ہم وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ باقی عرض کرتا چلا جاؤں گا جتنا وقت ملا. آئندہ جمعہ 22 جمادی الثانی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. صدیق راضی ہوں گے، مصطفیٰ راضی ہوں گے، مصطفیٰ راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا. خدا کو راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ آئندہ جمعے ضرور اہتمام کریں گے. اور کچھ نہیں، لنگر کا نہ صحیح تو کم سے کم پڑھنے کا تو کر لیں گے نا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.